ایران اور اسرائیل کی جنگ نے نہ صرف عمران خان کو اپنی رہائی کے لیے مجوزہ احتجاجی تحریک مؤخر کرنے پر مجبور کر دیا ہے، بلکہ ملک کو درپیش دیگر مسائل بھی پس پوش چلے گئے ہیں۔ اب سارا فوکس ایران اور اسرائیل کی جنگ پر ہو چکا ہے، جو پاکستانی میڈیا کا سب سے زیادہ بکنے والا موضوع بن چکی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ وفاقی بجٹ کے بعد میڈیا میں حکومتی فیصلوں پر جو تنقید ہوتی تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ مشرق وسطیٰ کے اس تنازع نے پاکستانی میڈیا اور عوامی توجہ کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے نتیجے میں عمران خان کی مجوزہ تحریک، وفاقی بجٹ پر عوامی رد عمل، مہنگائی، تعلیم اور صحت کے بحران، سپریم کورٹ میں لگے اہم کیسز، شدید گرمی کی لہر اور دہشت گردی جیسے موضوعات اب پس منظر میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حالیہ بجٹ میں حکومت کی طرف سے کئی ایسے اعلانات بھی سامنے آئے ہیں جن پر عوام کی طرف سے سخت عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن اسے میڈیا میں جگہ نہیں مل پا رہی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ عام آدمی کی زندگی کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ دوسری طرف گرمی کی شدید لہر، پانی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کے اثرات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، لیکن ماضی کی طرح اس بار میڈیا میں ان مسائل پر بات نہیں ہو رہی، چونکہ ساری ریٹنگ اسرائیل اور ایران کی جنگ کی کوریج کو مل رہی ہے۔ سینئر صحافی حامد میر کا کہنا ہے کہ پاکستانی میڈیا کا سارا فوکس ایران اسرائیل تصادم پر ہونا بالکل درست ہے۔ ان کے بقول یہ بین الاقوامی کشیدگی کا باعث بننے والا تنازع پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے میڈیا کی توجہ کا مرکز ہے، اور لوگ اسی بارے دیکھنا، پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جب جنگ گھر کی دہلیز پر پہنچ جائے، امریکی صدر ٹرمپ تہران کو خالی کر دینے کی بات کریں اور پاکستان کا مخالف ہمسایہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو پھر کون ہے جو قومی اسمبلی کی تقریروں یا عمران خان کی رہائی کی خبروں کا متلاشی ہوگا؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے کسی اور ملک پر حملہ کیا ہوتا تو کم تشویش کی بات تھی، لیکن ایران تو ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مخالف ایران کے بعد پاکستان کی باری آنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے میں کسی اور موضوع کی بجائے اس تنازع بارے لوگوں کی دلچسپی ایک فطری عمل ہے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت کو ایران کے حوالے سے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ پاکستانی میڈیا گریٹر اسرائیل کے مجوزہ منصوبے پر بات کر رہا ہے۔ اب تو ہماری حکومت بھی یہ تسلیم کر چکی ہے کہ کچھ بااثر ممالک نے پاکستان کو ایران کے خلاف انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی قرارداد میں ووٹ دینے کو کہا، لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا۔ ان حالات میں اگر حکومت ایران کی حمایت میں کھل کر نہ آتی تو اس کے خلاف تحریک شروع ہو سکتی تھی۔ اب اس صورتحال میں میڈیا عوامی امنگوں سے اپنے آپ کو کیسے الگ کر سکتا ہے؟ دوسری طرف بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ عالمی منظرنامے پر میڈیا کی اس غیر موجودگی سے حکومت کی جواب دہی متاثر ہوتی ہے، جبکہ اپوزیشن، سول سوسائٹی اور عوام کی آواز کمزور ہو جاتی ہے۔ مقامی مسائل کو نظر انداز کرنے سے سازشی نظریات، افواہوں اور غلط معلومات کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے، جو مزید بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ جنگ کی کوریج جائز صحیح، لیکن وہ سارے ایشوز جو شہریوں کے زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں، میڈیا کو ان پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیجا حکومتی ٹیکسز، اشرافیہ کے لیے مراعات اور انسانی حقوق کو متاثر کرنے والی قانون سازی کو بھی ہمارے میڈیا کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگی کوریج کی وجہ سے اس مرتبہ وفاقی حکومت تنقید سے بچ گئی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔